محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت، سورۃ الذاریات کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت جو مشہور و معروف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی زندگی میں آپ نے جتنے جمعہ کے خطبے سنے ہیں اکثر اسی آیت کو سنا ہے۔ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور اس کے متعلق بتایا جاتا رہے گا۔ زیادہ نہ کہتے ہوئے میں اپنے عنوان پر، موضوع پر آؤں۔ آج انشاءاللہ مقدس دن اور مقدس گھڑی میں نے آپ کے سامنے جو عنوان طے کیا ہے وہ ہے مصیبتوں کا اسلامی حل۔ اس سے 4 ماہ پہلے میں یہاں پر آیا تھا پہلی مرتبہ، تو مصیبتوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی۔ مصیبتوں میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، صحابہ کا کردار کیا ہوتا تھا، یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں بتائی تھی۔ سرسری طور پر یہ بتاتا چلوں کہ مصیبت یا پریشانی یا یوں کہہ لیں کہ آزمائشیں مسلمانوں پر آتی ہیں تو یہ ہر دور میں آتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو آزماتے ہیں، مسلمانوں کو آزماتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ مصیبتوں کے ذریعے سے۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، یا یوں کہہ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مومنوں کو آزمایا ہے۔ اب جو اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کا کردار کیسا ہوگا؟ جیسا صحابہ کا تھا، جیسا انبیاء کا تھا۔ آزمائش میں ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں آئے، اللہ سے مانگے، اللہ سے پوچھے کہ اے اللہ یہ مصیبت تیرے ہی جانب سے آئی ہے، تو ہی اس کو نازل کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں اس مصیبت کا حل تیرے پاس تلاش کرتا ہوں، میں اپنی رودات تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اپنی دل کی جو مصیبت ہے وہ تیرے سامنے ہی پیش کر سکتا ہوں، تو ہی حل کر سکتا ہے۔ اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور یہی کردار ایک سچے مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ یوں فرمایا، میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بات صاف کرنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ایمان لائیں اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں چھوڑے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت ہی میں فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم جانچیں گے فتنوں میں مبتلا کر کے، یا یوں کہہ لیں کہ مصیبتوں میں مبتلا کر کے، کون سچے ہیں اپنے باتوں میں، کون جھوٹے ہیں۔ اس کا ظاہری مطلب اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی ہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان لا لیے اتنا بولنے سے نہیں چھوڑے جائیں گے۔ نہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ سلف صالحین میں جو بھی گزرے ہیں کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، سب کو آزمایا۔ آزمائش، ایک بات یاد رکھ لیں، آزمائش میں جو بھی بندہ پڑتا ہے، مومن بندہ، وہ ہلاک نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بعد میں سے بہت زیادہ دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں نہیں بھی ملا تو آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے ہی۔ اب میرا اور آپ کا مسئلہ جو ہے کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر چلنے والے کہتے ہیں، مصیبتوں میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ یا ہم ایمان لا لیے، میں قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہوں، اتنا کہنے سے کیا میں مصیبتوں سے بچ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اس بات کو اپنے دماغ سے ہٹا لیں
کہ مصیبتیں آئیں گی ہی، آزمائشیں آئیں گی ہی۔ آج جو بھی مصیبتیں ہیں یہ ایک صحیح مسلمان کے لیے یہ آزمائش ہے، ایک کافر کے لیے عذاب بھی ہے دنیا میں بھی، اگر وہ توبہ نہ کر کے ایمان نہ لا کر مر گیا تو آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہوگا، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سارے علماء اکرام الحمدللہ بہت سارے حل بتاتے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے میں تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں، ان کی زندگی پر نظر ڈالیں، ان کے دور پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے یا نبی بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جس وقت سب سے بڑی مصیبت اس دنیا پر شرک کی تھی، کفر کی تھی، اللہ ماشاءاللہ عیسائیت پر عمل کرنے والے اکا دکا لوگ تھے، ورقہ بن نوفل جیسے لوگ، بہت کم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے تھے، اس میں بھی بہت ساری بدعتیں ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے بحیثیت نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ کفر کی، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، اس سے بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ اگر آپ صحیح طور پر جانچیں گے، صحیح طور پر سمجھیں گے، میں بھی آپ بھی، تو اگر دیکھیں گے اس سے بڑی مصیبت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کفر سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی، شرک سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی، بدعات و خرافات جیسی مصیبتیں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انفرادی دعوت کا کام کیا، اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اعلانیہ طور پر دین حق کو لوگوں میں پہنچاؤ۔ صفا کی پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے۔ اس دور کا رواج تھا کہ اگر کوئی خطرے کے وقت کچھ خبر دینا ہو تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتا، چھوٹی پہاڑی تھی، چڑھ جاتا اور اعلان کرتا اپنے کپڑے نکال کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے لیکن کپڑے وغیرہ تو نہیں ہٹائے، اعلان کیا، سب قبیلوں کو جمع کیا، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سب آ گئے، جمع ہو گئے۔ اس کے اندر خاص رشتہ دار بھی تھے اور دوسرے رشتہ دار بھی تھے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ ایک اعلان، ایک ہی اعلان کیا۔ کیا کہا؟ اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو 360 بت رکھے ہوئے ہیں، بدعات خرافات چل رہے ہیں، توحید کو مانتے بھی ہیں تو اللہ کے ساتھ شریک کر کے مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے نہیں مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ان 360 بتوں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں ہے، تو یہ پورے 360 جھوٹے ہو گئے۔ تو سب سے بڑی مصیبت وہیں پہ شروع ہوگی۔ اللہ کے نبی نے آخر میں کیا اعلان کیا؟ تملک العرب والعجم، اگر تم اقرار کر لو، قبول کر لو، عمل کرنے والے بن جاؤ تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اتنا اعلان کرنا تھا۔ سب سے پہلے خاص چچا اٹھا، ابو لہب، جس کے نام سے قیامت تک صبح تک پڑھی جانے والی سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ تبا لک یا محمد کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، اور وہاں سے ظاہری پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی چھوٹی موٹی تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزیز وطن سے بے سر و سامانی کے حالت میں نکالا گیا، ایسے ویسے نہیں۔ نوجوان، قبیلے کے نوجوان، ہر قبیلے کا نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، تلوار لے کے نکلیں گے اللہ کے نبی صبح کی نماز کے لیے، مار دیں گے ہم، پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان میں سے گزر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لے جاتا ہے. 3 دن غار میں چھپتے ہیں, اس کے بعد مدینہ جاتے ہیں. اپنے عزیز وطن کو چھوڑا, پورے خاندان کو چھوڑا, اپنی بیٹیوں کو چھوڑا. اس سے بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی ہے؟ اب ہمیں نکلنے کے لیے کہے کوئی, ہم نکل جائیں گے کیا؟ 2 سال پہلے تو کہا جا رہا تھا, کتنا ہنگامہ ہوا, بہت سارا ہنگامہ ہوا, صرف نکلنے کے لیے کہا گیا. لیکن یہاں معاملہ بہت دوسرا ہے. صرف نکلنے کے لیے نہیں کہا جا رہا, جان کے بھی پیاسے ہو گئے. اتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے کیا کسی اور کو؟ مصیبت تو تھی نا, اتنی بڑی مصیبت تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد آتے ہیں تو مکہ کے فاتح بن کر آتے ہیں. مکہ ان کے قدموں میں پڑا ہوا ہے, اور 2 سال کے بعد پورا عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. مالک ہے پورے عرب کے. 50 سال کے قلیل عرصے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آدھی دنیا سے اوپر مسلمان حکمران ہیں. خلیفہ کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آج تک دنیا کے اندر جو 50-55 ملک ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں. وجوہات کیا تھی؟ وہ سب پریشانیاں دور کیسی ہوئی؟ صحابہ کو مارا گیا, شہید کیا گیا, عزیز چچا کو مسلح کیا گیا, کاٹا گیا, کلیجہ نگلا گیا, نگل نہ سکے تو تھوک دیا گیا. ایسے سب حالات گزرے, ایسی سب پریشانیاں تھیں. لیکن اس کا حل کیا تھا؟ واحد حل, واحد. اس کا حل صرف توحید. اگر کسی بھی پریشانی کا حل اگر آپ چاہتے ہیں, میں انفرادی طور پر میری زندگی میں پریشانیاں ہیں, میں توحید کو جانوں, توحید کو پہچانوں اور اس پر عمل کروں. اگر انفرادی طور پر نہیں, اجتماعی طور پر مصیبتوں کا حل چاہتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اجتماعی طور پر توحید کا ہونا ضروری ہے. اگر توحید نہیں ہے, اسی طرح مصیبتوں سے لڑتے 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 میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, اور ہمارے آنے والی نسل کی بھی زندگی ایسی ہی ختم ہو جائے گی. سورۃ الذاریات کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. الا لیعبدون, اس کے اندر سمجھیے الا لیعبدون کا لفظ جو ہے یہاں عبادت سمجھ میں آ رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ناستک کے علاوہ ہر قوم جو کسی کو بھی نہیں مانتے, ان کے علاوہ ہر قوم عبادت کرتی ہے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کی عبادت قبول ہے؟ بھائی عبادت تو کر رہے ہیں نا. سوال پیدا ہوتا ہے, کیا سب کی عبادت قبول ہے؟ اگر شریعت کی نظر سے دیکھا جائے تو سب کی عبادت قبول نہیں ہے. عبادت قبول کب ہوگی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, چاچا کے بیٹے ہیں, عباس رضی اللہ عنہ کے, تفسیر کرتے ہیں الا لیوحدون. الا لیوحدون سمجھ لیں آپ, الا لیوحدون, اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی عبادت درکار نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی توحید درکار ہے. کیا آپ کی عبادت میں توحید الوہیت, ربوبیت, اسماء و صفات, ان تینوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر توحید نہیں تو تمام کی تمام عبادتیں میری منہ پر مار دی جائیں گی. اگر میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہیں ہے تو میری عبادتیں پوری ضائع, پوری بیکار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد دے کر بھیجا. کیا؟ میرے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے تمام بندے توحید پر عمل کریں, توحید کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. توحید ہے تو اس دنیا کے اندر امن ہے, توحید ہے تو ہماری پریشانیوں کا اختتام ہے, توحید ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری حکومتیں دے گا, ضرور دے گا, اس سے انکار نہیں ہے.
آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات اور وضاحت کر دوں، جن اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا ہے۔ یہاں پر یہ بات وضاحت مطلوب ہے کہ آج میں اور آپ اپنا گول متعین کرتے ہیں، مقصد، میں زندگی میں یہ کرنا، میں زندگی میں وہ کرنا، میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ مقصد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا متعین کیا ہے، آلریڈی مقصد مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس مقصد کو چھوڑ کر کوئی اور اپنا مشن بناتا ہے، مقصد بناتا ہے، تو وہ توحید کو چھوڑ رہا ہے۔ توحید کے علاوہ دوسرا گول اس کے سامنے ہے۔ دولت کمانا مقصد نہیں ہے، دنیا کمانا مقصد نہیں ہے۔ صحابہ نے توحید کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، توحید پر ثابت ہو گئے، تو دیا کہ نہیں دیا؟ اس قوم کو جس کی حالت دنیا میں نچلے طبقے میں دیکھی جاتی تھی، اس دور کی سپر پاور عرب قوم کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اونٹ ہانکنے والا بدو کہتی تھی، وہ قوم آدھی دنیا کے اوپر حکمران بن گئی۔ کس کی وجہ سے؟ ان کی جو مصیبتیں تھیں، وہ ایک دوسرے کو جو نہیں چاہتے تھے، وہ تمام نفرتیں، وہ تمام عداوتیں، وہ سب پریشانیاں، وہ سب مصیبتیں کس کی وجہ سے ختم ہوئی؟ توحید کی وجہ سے۔ مسلمان کیسے بن گئے؟ سگا بھائی نہیں، اس سے بڑھ کر صحابہ بن گئے۔ توحید کی بنیاد پر ایک صحابی اپنے کافر باپ پر تلوار اٹھا لیا، کس لیے؟ توحید کی وجہ سے، توحید کو قائم کرنے کی وجہ سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے مالک ہیں، پھر بھی رات میں گشت کر رہے ہیں۔ دنیا کمانا، دنیا کی حکمرانی حاصل کرنا، یا دنیا کی بہت ساری چیزوں کو اپنا گول بنانا، تعلیمی نظام قائم کرنے کے لیے اپنا ایک مشن بنانا، گول بنانا، اور اسی پر منحصر ہو جانا یہ غلط ہے۔ ہمارا گول، ہمارا مقصد توحید ہے۔ میری اور آپ کی زندگی توحید کو سمجھنے میں، توحید کو عمل کرنے میں، توحید کو سکھانے میں، توحید کو سمجھانے میں گزرنا چاہیے۔ اگر توحید ہمارے پاس آ گئی، یقین جانیے ہماری زندگی کامیاب ہے۔ تملک العرب والعجم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو اعلان کیا تھا وہ حاصل ہو جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کے اندر ایک بات فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ آیت لمبی ہے، لیکن باتیں اگر دیکھا جائے واقعی سچی ہیں۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے تم ایمان لاؤ۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ میں پہلی آیت کیا پڑھا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لا لیے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ آزمائیں گے، اللہ مصیبتیں بھیجیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ اتنا کافی نہیں کہ ہم ایمان لا لیے ہمیں دنیا مل جائے گی، ہاں ہم اس دنیا کے حکمران بن جائیں گے، نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا ایمان لانے کے بعد۔ اعمال صالحہ میں دین کی دعوت دینا، توحید کو سمجھنا، توحید کو سمجھانا، توحید کو لاگو کرنا اپنی انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، یہ ضروری ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں دیکھیے میرا اور آپ کا وعدہ جھوٹا ہے، ہو سکتا ہے نہیں، ہوتا ہے۔ میں بھی آپ بھی وعدہ کریں مکر جائیں، یہ 100% ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جب وعدہ کرے کیا تو جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بھی آپ بھی نہیں سوچ سکتے۔
میرے بھی آپ کے بھی دماغ میں یہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے. اللہ وعدہ کر رہا ہے لا یستخلفنہم فی الارض، زمین کی خلافت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کو؟ اس کو جو توحید پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل کرتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوت دیتا ہے حق کی، توحید کی. وتواصوا بالصبر، جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا یستخلفنہم فی الارض، دنیا کے اندر زمین کی خلافت دیں گے. زمین کسے کہتے ہیں؟ کیا ہندوستان کو کہتے ہیں؟ عرب کو کہتے ہیں زمین. زمین کا دائرہ وہاں تک ہے جہاں تک اللہ نے زمین بنائی ہے. اللہ نے بنائی ہے. اللہ کہتے ہیں زمین کی خلافت دیں گے. لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے پہلے والوں کو دیا تھا. اگر ہم پیچھے ماضی میں جائیں، صحابہ کو، سلف صالحین کو، سب کو ملی. آج بھی 55 ملکوں پر اسلامی حکمرانی ہے، چاہے وہ کسی بھی ناحیے کے مسلمان کیوں نہ ہو. غیر ہمیں دیکھتے ہیں تو مسلمان کے ناحیے سے دیکھتے ہیں. یہ مشرک ہے، یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، اس ناحیے سے نہیں دیکھتے، اس نظر سے نہیں دیکھتے. تو خیر وہ دوسرا مدعا ہے. تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت میں وضاحت کر رہے ہیں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ بات بھی اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دیں گے. کس صورت میں؟ مصیبتوں کو ختم کریں گے، امن لائیں گے، شانتی لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا شرط ہے بھائی؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. نماز پڑھ رہا ہے بندہ، روزے رکھ رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. لیکن اصل بنیاد، اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ توحید ہے. اگر مصیبتوں کا حل مجھے بھی آپ کو بھی چاہیے تو توحید جانے. کیا ہے توحید؟ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اللہ کے بارے میں جانے اور اس پر اللہ نے جیسا کہا ہے اس پر اقرار کرے، عمل کرے. تبھی چل کر میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، کامرانی ہمارے قدم چوم سکتی ہے، ہم ایک اچھے مسلمان اللہ کی نظر بن سکتے ہیں، ہمارا خاتمہ توحید پر ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ توحید کو سب سے پہلے پڑھے، خود سے نہیں. علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. شیخ ہمارے یہاں پر سلفی بنارس سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان سے سیکھیں توحید. آپ زندگی کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے، میں وہ نہیں کہوں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا ایک وقت متعین کر لیں توحید کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں اور سمجھانے میں. اپنی زندگی کا ایک وقت متعین کر لیں، نہیں تو کل یا لیتنی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کل قیامت کے دن آپ افسوس نہیں مل پائیں گے. اگر دنیا کے اندر توحید کو جانیں گے، توحید کو سمجھائیں گے. شاید میرا وقت کافی ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ میں 2-4 منٹ زیادہ لے لیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ زبانی لفظش ہو تو مجھے معاف فرما دیں کوئی بھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ توحید کو سمجھیں علماء کے ذریعے سے، توحید پر عمل کریں، توحید کو دوسروں تک پہنچائیں. تبھی ہماری مصیبتوں کا حل مل سکتا ہے. اس دنیا کے اندر بھی ہم امن سے رہ سکتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہمیں دنیا مل سکتی ہے اس دنیا کے اندر. اور آخر بات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تعلق سے میں بول دوں، آخر حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا ترجمہ کر دوں. یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک توحید پرست اس دنیا کے اندر ایک بھی توحید پرست ہے، تب تک یہ دنیا ہے. جیسی ہی توحید پرست بندہ ختم، دنیا ختم. اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سادہ، یہ پوری دنیا اور یہ پوری دنیا کی چمک دمک، یہ پوری دنیا کی دولت، یہ پوری دنیا کے آرام و آسائش کس پر نرمئی؟ توحید والوں پر. توحید والے ختم تو دنیا ختم.
दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई वक़्त नहीं है। तौहीद की वजह से दुनिया कायम है, तौहीद नहीं तो दुनिया ख़त्म। तो मुहतरम व मुकर्रम सामईन, अल्लाह से मैं आखिर में दुआ करता हूँ मिंबर रसूल पर खड़े होकर, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तौहीद सीखने, समझने और तौहीद पर अमल करने कि अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फ़रमाए, तौहीद दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी मुसीबतों को तौहीद के ज़रिए से ख़त्म फरमाए और अल्लाह हम तमाम पर जो मुसीबतें आ रही हैं उस पर रहम करते हुए उन मुसीबतों को दूर फरमाए, और जो कुफ़ार की साजिशें हैं अल्लाह उन साजिशों के उन पर उनके मुँहों पर मार दे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसे ख़त्म फरमाए, और हमें जो मक़रूज़ हैं, कर्ज़दार हैं, सूद के लेन देन में पड़े हुए हैं या बहैसियत मजबूरी उसके अंदर शामिल हो चुके हैं, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और मुझे मेरे जो सुनने वाले हैं तमाम को भी सूद के कर्ज़ से और जो भी कर्ज़ है उन तमाम कर्ज़ों से अल्लाह नजात अता फ़रमाए, और हमें जो गैर शादीशुदा हैं अल्लाह उनको नेक सालिह जोड़ा अता फ़रमाए, और जो गुज़र चुके हैं हम में से, फौत हो चुके हैं, जिनकी वफ़ात तौहीद पर हुई है, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनके गुनाहों को माफ़ फ़रमा और हम तमाम का ख़ातिमा फ़रमा, तो तौहीद पर ख़ातिमा फ़रमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।